جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان سنگ ہیروز کوئی نہیں ہے جی, دیور سنگ بائی پیپل ہو دے انسپائر فار دیئر ہول لائف. ایسا قطعاً نہیں ہوتا کہ ہم ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے. میری زندگی میں میرے اساتذہ کا جو کردار ہے اس کا کوئی متبادل نہیں, اور وہ میرے زندہ رہنے تک, میرے بچوں کے زندہ رہنے تک وہ ہمیشہ ان کے ترانے گاتے ہیں جی. میں ان تمام دوستوں کا مشکور ہوں جو ہماری درخواست پہ یہاں تشریف لائے. اساتذہ میں بیسٹ اور کم بیسٹ اور اچھے اور کم اچھوں کا کوئی سوال نہیں ہوتا. ہر استاد کے اندر کچھ ہوتا ہے جو اس کے اسٹوڈنٹ اس سے لے لیتے ہیں. ہم اپنی جو پروسیجرز کی تنگیاں ہیں یا کوتاہیاں کمیاں ہیں اس کی وجہ سے چند لوگوں کو ایکنالج کر سکتے ہیں, اور بہت سارے ایسے ہیں جو ہم جیسے بہت سی جگہوں پہ کام کرتے ہیں جو ہم ان کو ایکنالج نہیں اس طرح کر پاتے. سو ہمارے لیے آپ سب بہت محترم جو تشریف لائے ایک پروسیس کے ذریعے, یقیناً آپ کی جو اچیومنٹس میں نے دیکھی تو مجھے یہی احساس ہوتا ہے کہ جن نامساعد حالات کا ہم ہمیشہ رونا روتے ہیں یہ انہی میں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں جی. اور میں نے ان کی کسی کی زبان سے ایک دفعہ نہیں سنا کہ مشکلیں کیا ہیں, یہی سنا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے, ہم کر کیا سکیں ہیں. تو میں اس بات کا شروع سے جی ایڈوکیٹ رہا ہوں کہ جب میں نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا تو پھر مجھے کچھ نہیں روکتا. جب میں نے نہیں کرنا ہوتا تو پھر 100 چیزیں ہیں جو مجھے روک لیتی ہیں. سو آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ کی اس خدمت کا ہمارے پاس کوئی متبادل نہیں جی جو آپ نے اس قوم کے بچوں کے لیے کی, اور انشاءاللہ آئندہ اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ لگن کے ساتھ کرتے رہیں گے. استاد بننا نا جی مجھے شروع سے ایک بڑا مشکل سا کام ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. ہم نے اس کو جب سے پیشہ بنا دیا تو یہ مشکل سے آسان ہو گیا. اصل میں یہ بڑا مشکل سا کام ہے. ظاہری وضاقتہ سے لے کے آپ کے سوچ کے عمل تک. مثلا میں جب سے اس پروفیشن میں آیا ہوں جی, اور اللہ کا شکر ہے بائی چوائس آیا ہوا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا ادھر لوگ آ جاتے ہیں جب بچ جاتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. آج تک پوری زندگی میں نا ایک آسان سمپل سی بات ہے, ہاف سلیو ٹی شرٹ نہیں پہن سکا, ہاف سلیو کی شرٹ نہیں پہن سکا. آج تک جینز پہن کے نہیں پھر سکا, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ جن میرے طلباء دیکھیں گے تو مجھ سے کیا سوچیں گے, کیا کریں گے. سو میں کبھی بھی اس طرح کا لباس جس کو میرے اپنے اندر کا وہم ہے, لباس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے, لباس میں کوئی خرابی نہیں ہے. مجھے اپنے اندر ایک پابندی ہے کہ اچھا مجھے اس طرح کا دکھانا ہے اپنے آپ کو کہ میرے طلباء اس طرح کے بن جائیں. تو اس میں یہ باتیں نہیں فال کرتی تھیں. میں ساری زندگی پوری کوشش کر کے یہ کام نہیں کر سکا جی. شوق بھی تھا پھر بھی نہیں کیا. دوسرا اندر کی سوچ کا عمل جو ہے, ایک لائن میں بتاتا ہوں نا, تو وہ انا سے شروع ہوا جی. شروع میں ڈسپلن کے نام پہ, اپنی برتری کے نام پہ, طلباء کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہوئے جو کام شروع میں ان ناموں سے کرتا تھا, آہستہ آہستہ وہ اندر سے ختم ہوتے گئے. اور جو وقت گزر گیا آج اس حالت میں ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ جو بھی کوتاہیاں رہ گئی ہیں ابھی وقت ہے کہ میں اپنے. تو استاد شفقت کا نام ہے جی, استاد محبت کا نام ہے, استاد سزا دینے کا, روکنے کا, بدلہ لینے کا نام ہے ہی نہیں. سو جس دن جو صبح امجد ثاقب صاحب عرض کر رہے تھے سب کے سامنے نا, مجھے حقوق کی گفتگو اس وقت اچھی لگتی ہے جس وقت میرے فرائض میرے سے پورے ہو جاتے ہیں. جب میں فرائض پورے نہیں کرتا تو حقوق کی گفتگو جو ہے میرے منہ سے بے معنی سی لگتی ہے. سو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تمام اساتذہ کرام جو ہیں, میں چاہوں گا کہ ہم ایک روزگار کے لیے نوکری نہیں کرتے. روزگار ضرورت ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. ہماری ڈیوٹی جو ہے نا اس سے بہت زیادہ آگے کی ہے, بہت زیادہ مشکل ہے. اور ریوارڈ اس کا سمپل یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کے یا اپنی طرح کے سوچ کے ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں جو زندگی بھر آپ کی تقلید کرتے ہیں جی. میں صبح بات نہیں کی, میں نے صاحب کو ایسے, استاد جی واحد پروفیشن ہے جہاں پہ آپ جن لوگوں سے گفتگو کے لیے جاتے ہیں نا وہ آپ کی گفتگو سے پہلے یہ طے کر چکے ہوتے ہیں کہ جو یہ کہے گا وہ ٹھیک ہوگا. یہ پریویلیج دنیا میں اور کسی کو حاصل نہیں ہے جی. ایون جو
علماء دین ہے نا، ان کی باتوں پہ بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں، آپ کی بات پہ سوال نہیں اٹھاتے. اور جتنے زیادہ اوائل عمری میں آپ کا اثر ہے بچوں کی زندگی پہ، بعد میں شاید نہیں رہتا، وہ میرے اعمال کا نتیجہ ہے. چھوٹے بچے کو آپ لاکھ سمجھا دینا کہ آپ کی استانی یہ کہتی ہے ٹھیک نہیں ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے کرو، تو وہ آپ کو آگے جائے کہ میری ٹیچر نے ایسے ہی کہا تھا. آپ اس کو منا کے دکھائیں مجھے کہ وہ آپ کی بات مان لے اور ٹیچر کی نہ مانے. اب جب عمر بڑھتی جاتی ہے، اس کو سمجھ آتی ہے کہ جو یہ کہتا ہے وہ یہ کرتا نہیں ہے خود بھی، تو پھر اس کے میرے بارے میں سوال اٹھنے شروع ہوتے ہیں جی. پھر وہ سوچتا ہے کہ اس کی بات سننی ہے کہ نہیں سننی ہے، لیکن وہ یہ چیز لے کے نہیں آتا، یہ میں اس کے اندر ڈال دیتا ہوں کہ مجھے سوال کرے. اس سے پہلے افشاں ادھر چٹ رکھے، 2 باتیں کر کے میں بات ختم کرتا ہوں جی. اساتذہ کا جو اگلے دور کا جو چند بچے اوپر بیٹھے ہوئے بچ گئے ہیں، ان کے لیے کہنا تھا کہ دیکھیے 21ویں صدی میں استاد ویسا نہیں رہا یا نہیں رہ سکتا جیسا پہلے تھا. مجھے ان لوگوں کو پڑھانا ہے جو آلریڈی مجھ سے ایک جنریشن کم از کم آگے ہیں، اور جس وقت انہوں نے زندگی کے اس سلسلے میں پریکٹیکلی داخل ہونا ہے تو 2 جنریشنز کا فرق آ چکا ہوتا ہے. یعنی میں 2 جنریشن پیچھے کی باتیں ان سے نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی زندگی اچھی گزار سکیں. یہ میرا سب سے بڑا چیلنج ہے. استاد کو، لوگوں کو اب صرف علم ٹرانسفر کرنے کی ضرورت نہیں رہ گئی، اس کی قطعاً بھی ضرورت نہیں ہے جی. آخری جو آخری ڈیوٹی ہے میری وہ ہے لوگوں کو نالج ٹرانسفر کر دینا، دے دینا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت بہتر ذرائع تک ایکسیس رکھتے ہیں اور میرے بتانے سے پہلے اچھی چیز ڈھونڈ لیتے ہیں. جو چیز مجھے ایز اے استاد اب سکھانی ہے جی، وہ ہے کہ ہاؤ ٹو میک سینس آف نالج. جو سیکھ لیا ہے اس کا استعمال زندگی میں کہاں اور کیسے کر سکنا ہے، یہ اسکل دے دوں گا تو جس کو ہم سو کالڈ 21ویں صدی اب کہتے ہیں، جس کا 25 سال بعد بھی شروع کرنے لگے ہیں، اس میں لوگوں کو میں نے داخل کرنا ہے جی. اور دوسری جو بات اس میں ایک میں نے، اور یہ آج کی سوچ نہیں ہے جی، یہ آج سے صدیوں پہلے کی ہے. ارسطوٹل تک چلا جا سکتا ہوں، لیکن ریسنٹ میں آئی ہے تو خلیل جبران نے کتاب لکھی پروفٹ کے نام سے، دی پروفٹ. اس کے اندر اس نے نا ایک صفحے کے کچھ شاعری کے انداز میں گفتگو لکھی، اور ٹائٹل اس کا تصور یہ تھا کہ جیسے وہ بیٹھا ہے اور خدا سامنے ہے اور وہ اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہے. اس وہ کانٹیکس میں لکھی. اس کے اندر ٹیچر بھی ایک پیج ہے، اس پہ لکھا ہوا. اس نے کہا تھا استاد وہ نہیں ہوتا جو آپ کو اپنی ذہن کا عکس بنانا چاہتا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ میرے ریپلیکاز بن جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. استاد وہ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے ذہن کے تھریش ہولڈ تک، آپ کے مائنڈ کے تھریش ہولڈ تک جانے کے راستے دکھاتا ہے. اپنی کاپی نہیں بناتا، نہ بنانے کی کوشش کر سکتا ہے. یہ میرے نزدیک ٹیچنگ اس کا نام ہے. آنے والے دنوں کی ٹیچنگ ایسے ہی ہے، اور یہ بات آج کی نہیں ہے جی، یہ صدیوں پہلے کی بات ہے. وہ خلیل جبران کو مرے ہوئے بھی پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے. لوگوں کو ان کے ذہنوں کی پرورش کرنے دیجئے، لوگوں کو اپنے ذہن کی طرح بنانے کی کوشش نہ کریے. میرا ذہن پرانے زمانے کا ہے جی، اس نے جس دور میں رہنا ہے وہ مجھ سے بہت آگے کا زمانہ ہے. بہت شکریہ آپ سب کا، آپ سب کو مبارک ہو جی میری طرف سے بہت بہت اس پروسیس میں سے سلیکٹ ہونے کے لیے. یہ میرا خیال ہے آپ کے لیے ایک جذبے کا صورت بنے گی کہ آپ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے آپ کام کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. مائی اپالوجیز فار بینگ ان اردو بیکاز آئی فیل دیٹ دے انڈرسٹینڈ ویل in my language. Thank you so much.